السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زینب انصاری، ہماری عربی گرامر کی سیریز چل رہی ہے۔ ہم فعل کو پڑھ رہے ہیں، تو فعل کو پڑھنے میں دو ورڈز بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم انہی دو ورڈز کو اچھے سے سمجھیں گے۔ ایک ورڈ ہوتا ہے مادہ اور دوسرا ورڈ ہوتا ہے ہمارا وزن۔ مادہ اور وزن یہ الفاظ ایسے ہیں جو بار بار ہمیں سننے ملتے ہیں جب ہم عربی گرامر کو پڑھتے ہیں، تو یہ کہتے کس چیز کو ہے اسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ بہت آسان بھی ہے۔ مادہ کو سمجھنے کے لیے پہلے یہاں پر ہم کچھ ورڈز کو پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے عالم، معلوم، علم، علوم، اعلام، علامۃ، تعلیم، معلم۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے الگ الگ میننگ ہیں۔ اگر آپ عربی نہیں بھی جانتے ہیں تو کچھ ورڈز تو ایسے ہیں جو آپ اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، جیسے عالم علم والے کو کہتے ہیں، تعلیم علم دینے کو کہتے ہیں، علم نالج کو کہتے ہیں، معلم ٹیچر کو کہتے ہیں۔ تو یہ سارے ورڈز جو ہیں اپنی الگ الگ میننگز کو رکھتے ہیں، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ اور ایک چیز اگر آپ نوٹس کریں گے تو ان سب میں عین لام اور میم کامن ہے۔ عالم میں بھی عین لام میم ہے، معلوم میں بھی عین لام میم ہے، علم میں بھی، علوم میں بھی، تعلیم میں بھی، معلم میں بھی۔ ہر لفظ میں کیا چیز کامن ہے؟ عین لام اور میم۔ انہی 3 لیٹرز کو ڈفرینٹ فارمیٹس میں ارینج کیا گیا ہے، ڈفرینٹ ورڈز بنائے گئے ہیں جن کی ڈفرینٹ میننگس آ رہی ہے۔ تو یہ 3 کامن لیٹرز جو ہیں انہی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، جیسے یہاں پر اور اگزامپل ہے ساجد سجدہ کرنے والا، مسجود سجدۃ، مسجد سجود، سجاد۔ تو اس میں آپ کو مادہ کیا دکھ رہا ہے؟ وہ کون سے لیٹرز ہیں جن کو ڈفرینٹ فارمیٹس میں ارینج کیا گیا اور ڈفرینٹ ورڈز بنائے گئے ہیں؟ تو سب میں کامن کیا ہے؟ سین ہے، جیم ہے اور دال ہے۔ سین جیم دال، سین جیم دال، سین جیم دال، سین جیم دال، سین جیم دال۔ تو یہ سین جیم دال ہر جگہ ہمیں دیکھنے مل رہی ہے، یہ اسی کو مادہ کہیں گے۔ مادہ یعنی وہ کامن لیٹرز جن کو ڈفرینٹ فارمیٹ میں جب ہم ارینج کرتے ہیں تو ڈفرینٹ ورڈز بنتے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ ورڈز کے اپنے میننگس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور خاص بات یہاں پہ ہمیں دیکھنی ہے، عربی زبان میں 99% ہمیں ایسے ہی الفاظ ملتے ہیں جن کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی 99% جو بھی ورڈز ہمارے سامنے آئیں گے ان کا مادہ صرف 3 حروف پر مشتمل ہوگا، اس میں صرف 3 حرف اس کے مادے میں ہوں گے، اس کے مادے میں صرف 3 حرف ہوں گے۔ انہی کو ڈفرینٹ فارمیٹس میں ہم ارینج کریں گے، ڈفرینٹ ورڈز بنائیں گے، ان کی ڈفرینٹ میننگس آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ جب عربی میں ہمیں کوئی بھی الفاظ ملیں گے تو ان میں زیادہ تر چانسز 99% کیا ہے کہ اس کا مادہ جو ہوگا وہ 3 حرفی ہوگا، اس میں 3 حرف ہوگا۔ جیسے ابھی ہم پیچھے جو دیکھ کر آئے ہیں اس میں پہلے میں کیا تھا؟ عین لام اور میم تھا، دوسرے میں کیا تھا؟ سین جیم اور دال تھا، ٹھیک ہے۔ تو مادے کے پہلے حرف کو فا کلمہ کہا گیا ہے، دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہ مادہ زیادہ تر تو 3 حرفی ہوتا ہے، تو پہلا والا جو حرف ہوگا اس کو فا کلمہ بولیں گے، دوسرے والے کو عین کلمہ بولیں گے اور تیسرے والے کو لام کلمہ بولیں گے۔ تو علم جس میں عین لام اور میم ہے، اگر مادے کے 3 لیٹرز تو اس میں فا کلمہ کیا ہو جائے گا؟ عین فا کلمہ ہو جائے گا۔ عین کلمہ کسے بولیں گے؟ لام کو، اور لام کلمہ کسے بولیں گے؟ میم کو۔ اسی طریقے سے اس میں سین جیم اور دال میں سین کو فا کلمہ بولیں گے، جیم کو عین کلمہ بولیں گے اور دال کو لام کلمہ بولیں گے۔ یعنی پہلے حرف کی جگہ پر جو ہوگا اس کو فا کلمہ، دوسرے کی جگہ پر جو ہوگا وہ عین اور تیسرے کی جگہ پر جو ہوگا وہ لام۔ سین جیم دال میں پہلے سین ہے تو یہ فا کلمہ ہے، دوسرا جیم ہے تو یہ عین کلمہ ہے اور تیسرا دال ہے تو یہ لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔
ہم نے مادہ کو سمجھ لیا، اب آئیے دیکھتے ہیں وزن کسے کہتے ہیں۔ تو مادہ کیا تھا؟ وہ 3 لیٹرز تھے جن کو ہم ڈفرینٹ فارمیٹس میں ارینج کرتے ہیں تو ڈفرینٹ ورڈز بن رہے تھے ہمارے۔ تو جن فارمیٹ میں ہم ان لیٹرز کو ارینج کر رہے تھے اس فارمیٹ کو ہی ہم کیا بولتے ہیں؟ وزن بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر مادہ کسی نہ کسی وزن پر ہوتا ہے، یعنی 3 حرف تو وہ مادے کے ہو گئے، لیکن وہ کسی نہ کسی فارمیٹ میں ارینج ہو رہے ہیں، تبھی تو ایک لفظ بن رہا ہے نا۔ تو جس فارمیٹ میں وہ آ رہے ہیں اسی کو وزن بولتے ہیں، اور جب یہ ڈفرینٹ فارمیٹس میں آتے ہیں تو ان کے ڈفرینٹ میننگس آتے ہیں۔ جیسے یہ ایک فارمیٹ ہے، یہاں پہ دیکھیے 3 اسپیس خالی ہے، 3 لیٹرز کے لیے اسپیس خالی ہے۔ جب یہاں پر ہم 3 مادے کے حرف کو رکھیں گے تو ہمیں کیا میننگ ملے گا؟ کام کرنے والا کا میننگ ملے گا۔ جیسے کاف تے بے، یہ 3 مادے کے حروف ہیں، یہ 3 مادے کے حروف ہیں۔ جب ان کو ہم نے اس فارمیٹ میں ارینج کر دیا تو یہ بن گیا کاتبن۔ کاتبن کس کو کہتے ہیں؟ لکھنے والے کو کہتے ہیں۔ خا لام قاف، یہ 3 حرفی مادہ ہے، اس کو جب ہم نے اس میں ارینج کیا تو کیا بن گیا؟ خالقن، پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یاد کیسے رکھیں گے کہ اس فارمیٹ میں ارینج کریں گے تو کام کرنے والا کا میننگ آئے گا؟ تو اس کو یاد کرنے کے لیے ہم نے دیکھا تھا پیچھے ہی کہ پہلے مادے کے پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ تو فا، عین اور لام کو ہم نے یہاں پہ رکھا اور فاعلن آ گیا، جس کا میننگ کیا ہوگا؟ کام کرنے والا۔ تو اب اس فارمیٹ کو یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ ہم کیا کہیں گے کہ فاعلن کے وزن پر جب کوئی لفظ آتا ہے تو کام کرنے والے کا میننگ آتا ہے۔ جیسے یہاں پہ شین عین اور رے، شین عین اور را ہے، تو اس کو جب ہم فاعلن کے وزن پہ رکھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ شاعرن بن جائے گا، شعر کہنے والا۔ ہا فا اور ظا ہے، اس کو جب ہم رکھیں گے فاعلن کے وزن پر تو کیا بن جائے گا؟ حافظن، حفظ کرنے والا۔ کاف تا با ہے، اس کو جب ہم فاعلن کے وزن پر رکھیں گے تو بن جائے گا کاتبن، لکھنے والا۔ تو فاعلن یہ ایک ایسا فارمیٹ ہے، یہ ایک ایسا اسٹرکچر ہے جس کے وزن پر، جس فارمیٹ میں ہم 3 حرفی مادے کو جب فٹ کرتے ہیں تو کام کے کرنے والے کا میننگ آتا ہے۔ ایگزامپلس ہم نے دیکھ لیا، شاعرن شعر کہنے والا، حافظن حفاظت کرنے والا، کاتبن لکھنے والا، قادرن قدرت والا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے کرنے والا کا میننگ اس میں آتا ہے فاعلن میں۔ دیکھیے اب یہاں پہ ایک دوسرا فارمیٹ دکھ رہا ہے، دوسرا اسٹرکچر دکھ رہا ہے کہ اس وزن پر جب ہم رکھیں گے تو کس کا میننگ آئے گا؟ کیا میننگ آئے گا؟ جس پر کام ہوا ہو۔ تو ہم اس طریقے سے اس کو یاد رکھنا تو بہت مشکل ہوگا۔ تو ہم نے جنرل ٹرم کیا پڑھا تھا کہ مادے کے پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام کلمہ بولتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ فا عین لام کو فٹ کیا اور ہمیں مفعول مل گیا۔ تو ہمیں سمجھ آ گیا اب مفعول میں فا کی جگہ مادے کے پہلے حرف کو، عین کی جگہ مادے کے دوسرے حرف کو اور لام کی جگہ مادے کے تیسرے حرف کو ہم رکھیں گے تو وہ مفعول کے وزن پر جائے گا اور اس کا میننگ آ جائے گا جس پر کام کیا گیا ہو۔ جیسے کاف تا با، اس کو رکھیں گے تو بن جائے گا مکتوبن، جس کو لکھا گیا ہو، لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں مکتوبن۔ ہا فا ظا کو اگر رکھیں گے تو بن جائے گا محفوظن، جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ خا لام قاف کو رکھیں گے یہاں پر تو کیا بن جائے گا؟ مخلوقن بن جائے گا، جس کو پیدا کیا گیا ہو۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا؟ مادہ اور وزن کے بارے میں سیکھا۔ مادہ کیا ہے؟ وہ 3 لیٹرز ہیں، وہ کامن 3 لیٹرز ہیں جن کو ڈفرینٹ فارمیٹس میں ارینج کر کے ہم ڈفرینٹ ورڈز بناتے ہیں اور ان کی ڈفرینٹ میننگس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کامن لیٹرز جو ہیں 3 ان کو ہم مادہ کہہ رہے تھے، روٹ ورڈز کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جس فارمیٹ میں ارینج کر کے ڈفرینٹ ورڈز بن رہے ہیں اس فارمیٹ کو کیا بولتے ہیں؟ اس فارمیٹ کو ہی ہم وزن بولتے ہیں۔ جیسے شین عین اور را کو جب ہم فاعلن کے فارمیٹ میں رکھتے ہیں تو بن جاتا ہے شاعرن۔ تو شین عین اور را جو ہے یہ مادہ ہے اور فاعلن کیا ہے؟ یہ ایک وزن ہے۔ جب مادے کو وزن کے حساب سے رکھا گیا تو شاعرن
ایک لفظ ملا ہم کو، اور شاعرن کا مطلب ہوتا ہے شعر کہنے والا۔ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پر ہم نے دیکھا ایک چیز اور کہ مادے 99% 3 حرفی ہوتے ہیں، یعنی ان میں 3 حرف ہوتا ہے۔ پہلے کو ہم بولتے ہیں فا کلمہ، دوسرے کو بولتے ہیں عین کلمہ، اور تیسرے کو بولتے ہیں لام کلمہ۔ تو یہاں پر کئی سارے مادے میں نے لکھے ہیں، اور پھر ان کو 2 وزن پر، فاعل اور مفعول کے وزن پر رکھ کر کے ورڈز بھی بنائے ہیں۔ جیسے کاف تابا، یہ 3 حرفی مادہ ہے، جب ہم اس کو فاعل کے وزن پر رکھتے ہیں تو بن جاتا ہے کاتبن، لکھنے والا۔ ٹھیک ہے، فاعل کے وزن پر جب بھی کوئی لفظ آتا ہے تو اس کا میننگ ہوتا ہے کام کرنے والا، کاتبن، لکھنے والا۔ اور مفعول یہ ایسا فارمیٹ ہے، یہ ایسا اسٹرکچر ہے کہ اس میں جب کوئی مادے کو رکھیں گے تو اس کا میننگ کیا آئے گا؟ جس پر کام کیا گیا ہو۔ جیسے مکتوبن، لکھی ہوئی چیز کو بولتے ہیں مکتوب۔ ہا، فا اور زا، اس کو جب فاعل کے وزن پر رکھتے ہیں تو آتا ہے حافظن، حفاظت کرنے والا۔ قرآن کو جس نے یاد کر لیا اس کو بھی حافظ بولتے ہیں، یعنی وہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے دل میں قرآن محفوظ ہو گیا۔ مفعول، محفوظ ہونا، ٹھیک ہے، جس کی حفاظت کی جائے اس کو محفوظ۔ اور خا لام قاف، اس کو جب فاعل کے وزن پر لائیں گے تو بنے گا خالقن، پیدا کرنے والا۔ اور جب مفعول کے وزن پر لائیں گے تو بن جائے گا مخلوقن، جس کو پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ کیا ہے؟ خالق ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں اس کی، ٹھیک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے اور ہم کو اس نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ خالق ہے، فاعل ہے، فاعل کے وزن پر ہے، اور ہم اس کی مخلوق ہیں، ہمارا کیا ہے؟ مفعول کے وزن پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نون صاد را، یہ بھی 3 حرفی مادے ہیں، اس سے جب فاعل کے وزن پر آئے گا تو ناصرن، ناصرن، مدد کرنے والا۔ منصورن، جس کی مدد کی گئی ہو۔ اسی طریقے سے جیم، با اور را، جابرن، جبر کرنے والا، اور مجبورن، جس پر جبر کیا گیا ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ اتنے سارے ایگزامپلس کے بعد آپ کو بات بالکل کلیئر ہو گئی ہوگی۔ مادہ وہ لیٹرز جن سے ڈفرینٹ فارمیٹس میں رکھنے پر ڈفرینٹ ورڈس ملتے ہیں، اور ان فارمیٹس کو ہی کیا بولتے ہیں؟ وزن بولتے ہیں، جن پر مادے کو رکھا جائے تو ڈفرینٹ ورڈس ملے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کو ہم نے مادے اور وزن کو بہت اچھے سے بہت سارے ایگزامپلس کے ساتھ سمجھ لیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم گردان فعل ماضی کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔